اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایمانیات کا اوورال ٹاپک چل رہا ہے، اور ایمانیات کے انڈر جو ہیں توحید اور شرک تھا، اللہ پہ ایمان مینلی، اور فرشتوں پہ ایمان یہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کتابوں پہ ایمان اگلا جو ٹاپک ہے، اس میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو کہ قرآن پاک کا ذکر کرتی ہیں، کتاب کا ذکر کرتی ہیں یہ وہ، لیکن جو اوورال کتابوں پہ ایمان کا ہے وہ چند ہی آیات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے وہ شیئر کرتا جاؤں گا۔ جو ہمارا اوورال یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایمانیات کی یہ مختلف جو چیزیں ہیں، اور ایمانیات کے بعد پھر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پہ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان پہ ان کو قرآن پاک کی مختلف آیات سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ضروری اور امپورٹنٹ آیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور صرف وہ شیئر کر رہا ہوں یا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ان کو آپ خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور ان پہ غور و فکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اور مقصد بھی اس گروپ کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کی باتوں پہ تھوڑا غور کریں، ان کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، کیا فرمایا ہے ہمیں، تو وہ ہم تھوڑا سا ڈائریکٹ اس کو پڑھنے اور اس پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش میں شیئر کرتا ہوں، ساتھ میں کوشش کرتا ہوں اپنی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس پہ شیئر کر دوں، باقی آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ تو اسی سلسلے میں اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کتابوں پہ ہے، جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس میں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ان کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایمان کے بارے میں ان پہ ایمان لانے کا۔ تو وہ چند ہی آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج کی آیت سورہ نمبر 42، آیت نمبر 15۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اور اسی طرح جو کتابوں پہ ایمان والی باقی بھی آیات ہیں اس میں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بیچ میں کتابوں پہ ایمان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں شروع میں تو بالکل وہی ہے کہ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے اگر آپ پچھلی 2 آیات پڑھیں، جیسا میں کہتا ہوں کہ کنٹیکس میں تھوڑا پڑھ لیا کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 1-2 پچھلی آیات اور 1-2 اگلی آیت بھی پڑھ لیا کریں۔ تو پچھلی اگر آیات آپ پڑھیں نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایون جو ان میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے اختلافات، ہم نے کتابیں نازل کیں، اللہ کا واضح واضح حکم نازل کیا، اور اس کے بعد انسانوں نے اس میں سے اختلاف کیا، تو اس اختلاف کو جو ہے انہی اختلاف کا فیصلہ جو ہے قیامت والے دن ہمارے درمیان ہوگا، اور ویسی ہی بات اسی آیت میں کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو اس میں وہی بات کنٹینیو، پس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں۔ یہ جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے اللہ کی، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، کہ ان کی خواہشوں پہ نہیں، جو آپ کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے اسی پہ جم جائیں۔ اور یہ حضور پاک کو حکم ہے، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی یہی حکم ہے، ظاہری بات ہے۔ اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے۔ تو یہاں کتابوں پہ ایمان کی بات ہوگی کہ ہمارا کتابوں پہ ایمان لانا، ایمانیات کے اندر کتابوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں، ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تو یہ باقی دوسرے ہیں کہ انصاف کرتا رہوں، اور یہ ہمارے لیے بھی انڈائریکٹ حکم ہے کہ ہم بھی انصاف کریں، اور ہمارا پروردگار بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہر ایک کا انڈیویجول اپنے اعمال ہیں، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو اعمال
ہیں ہمارے، ہم نے انڈیویجولی ہر ایک نے کھڑے ہو کے قیامت والے دن جواب دینا ہے، کوئی بھی کسی کی جگہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور ہم نے سفارش والے ٹاپک میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ وہ بھی سفارش کا اللہ پاک جسے اجازت دے گا اور وہ بھی بات ٹھیک کرے گا، اس کی بھی بہت ساری شرطیں ہیں، تو وہ شاید ہمارے کچھ گناہ اس طرح معاف کروا دے، یا کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں امید کرنی چاہیے اور کرتے بھی، دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری کچھ نہ کچھ سفارش کریں گے اور ہمارے کچھ اعمال جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تمہارے، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہی بات قیامت کا ذکر، یہ آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا، اور یہ ہم قیامت پہ، ایمان پہ جب بات کریں گے ٹاپک پہ تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔